جو عباد الرحمن ہیں جن کے لیے جنت میں وہ مقام ہوگا کہ لوگ ان کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جس طرح دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، عظیم مقام پہ وہ پہنچیں گے۔ ان کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے وہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بلکہ اگر میں صحیح کہوں تو کیا کیا ہونا چاہیے نہیں ہے، ان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، عبادت کا تقاضا کیا ہے، گویا اللہ نے یہاں یہ بتایا۔ اور علم اسی چیز کا نام ہے میرے بھائیوں۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ اپنے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی خلقت کو پہچاننا اور اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ اور اللہ کی زمین پہ اتراتے ہوئے نہ چل، اکڑتے ہوئے نہ چل، تیرے اس طرح چلنے سے نہ انک لن تخرق الارض، نہ ہی تو نے زمین میں کھڈے کھود دینے ہیں اور نہ ہی تو نے اتنا بڑا بن جانا ہے کہ تو پہاڑوں کے برابر بن جائے گا، تو جو ہے وہی ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو تیرے رب کے ہاں ناپسند ہیں، اللہ کو یہ صفات نہیں پسند ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض۔ کچھ ایسے لوگ ہیں نا جن پہ میرے اللہ کو غصہ آتا ہے، جن پہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ رحمان کے محبوب بندے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک وہ عبودیت ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے ہے تو وہ اللہ کا بندہ، اور کائنات کے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور ایک وہ عبودیت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے خلاف جا کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ نے ان آیات میں عباد الرحمن کے خاص جو کوالٹیز ہیں وہ اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ جو عباد الرحمن ہیں جن کے لیے جنت میں وہ مقام ہوگا کہ لوگ ان کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جس طرح دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، عظیم مقام پہ وہ پہنچیں گے۔ ان کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے وہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بلکہ اگر میں صحیح کہوں تو کیا کیا ہونا چاہیے نہیں ہے، ان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، عبادت کا تقاضا کیا ہے، گویا اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ اگر یہ رحمان کا خاص بندہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اگر امیر ہے، اگر تو یہ امیر ہے تو اس کے پاس اپنا گھر ہوگا، اس کے پاس گاڑیاں ہوں گی، اس کے پاس نوکر چاکر ہوں گے اور یہ اور وہ ہوگا۔ یہ امیر ہونے کا ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک تقاضا ہے کہ امیر کیسا امیر ہے کہ اس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، گاڑیاں ہی نہیں ہیں تو وہ امیر نہیں ہے۔ ہم اس طرح سمجھتے ہیں نا۔ اسی طرح رحمان کا بندہ ہے تو یہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ رحمان کے بندے کو ایسے ایسے کرنا چاہیے، نہیں، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رحمان کا اگر تو خاص بندہ ہے نا تو تیرے اندر یہ صفات ہونے چاہیے۔ وہ کیوں؟ ذرا دھیان دیں الفاظ پہ۔ اللہ نے دو الفاظ دہرائے ہیں، وَعِبَاد اور رحمان۔ اپنے لیے اللہ نے لفظ رحمان استعمال کیا، رحمان کے بندے نہیں کہا، اللہ کے بندے، مطلب وہ ذات جس کی رحمت کے بنا یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، وہ ذات جو رحمت کرے گا تو یہ چلے گا، وہ رحمت کرے گا تو یہ جیے گا، وہ رحمت کرے گا تو یہ زندہ رہے گا، وہ رحمت کرے گا تو یہ کھائے گا، وہ رحمت کرے گا تو یہ پیے گا، وہ رحمت کرے گا تو یہ خوش رہے گا، وہ رحمت کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، وہ رحمت کرے گا تو اس کے معاملات سارے ٹھیک رہیں گے۔ اس کی رحمت کے بنا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذات جس کے بنا ہے انسان، یو آر نتھنگ، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اس اللہ کی رحمت کے بغیر۔ اور پھر انسان کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ عباد جو لفظ ہے نا، اس پہ اگر انسان غور کرتا ہے، عباد بندگی، بندہ، اس لفظ کا کیا تقاضا ہے؟ اس لفظ کا تقاضا یہ ہے جب انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ کے سامنے میں عاجز ہوں، اللہ کے سامنے میں جھک چکا ہوں، اور صرف میں نہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ بھی اللہ کا بندہ ہے، میرے باپ کا باپ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور میری آدم علیہ السلام تک جتنے بھی میرے باپ ہیں سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب نے اللہ کے سامنے خود کو تسلیم کر لیا ہے، اللہ کے سامنے ہم عاجز ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جھک چکے ہیں۔ میری ماں بھی اللہ کی بندی ہے، اس کی ماں بھی اللہ کی بندی ہے، اور اس طرح ہوئی نسل چلتے چلتے آدم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں حوا تک، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ تقاضا یہ کرتا ہے کہ جب میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرے حکم کے بنا نہ میں زندہ رہ سکتا ہوں، نہ مجھے موت آ سکتی ہے، نہ میں اللہ تیری رحمت کے بنا، نہ میرے یہ جو پاؤں ہیں یہ بھی تیرے حکم اور تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تیرے سامنے بندگی کر رہے ہیں، میری آنکھیں بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تیرے سامنے ہم تیری بندگی کرتے ہیں، میرا کان بھی ہے اللہ تیرے سامنے عاجز ہے، میرے ہاتھ بھی تیرے سامنے عاجز ہے، میرا دل بھی تیرے سامنے عاجز ہے، میرا دماغ بھی تیرے سامنے عاجز ہے۔ اے اللہ میں کلی طور پہ میں اور میرے باپ دادا پردادا آدم علیہ السلام تک ہم سب تیرے سامنے عاجز ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں جب میں بیمار ہو جاؤں، جب میں تیرا محتاج ہوں جب مجھے کھانا ہوگا، میں تیرا محتاج ہوں جب مجھے پہننا ہوگا، میں تیرا محتاج ہوں جب مجھے چھت کے نیچے رہنا ہوگا، میں تیرا محتاج ہوں جب مجھے سفر کرنا ہوگا، میں تیرا محتاج ہوں جب مجھے سیدھا رستے کی تلاش کرنی ہوگی، میں تیرا محتاج ہر پل ہر لمحہ، صبح رات شام دن ہر وقت میں اللہ تیرا محتاج ہوں، تیرے بنا میری زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ جب یہ ایمان بن جائے، یہ ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، جب میں خود کو رحمان کا بندہ تسلیم کر لیتا ہوں پھر خود بخود میرے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر رحمان کا بندہ ہے تو زمین پہ چلے گا تو عاجزی سے چلے گا، تو پھر وہ گھمنڈ کیسے کرے گا؟ پھر وہ تکبر کیسے کرے گا؟ جو انسان رحمان کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے، جو اقرار کر چکا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر تکبر کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا یہاں پہ۔ یہ جو رحمان کے بندے بن جاتے ہیں، یہ جب تسلیم کر لیتے ہیں، جب مان لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، جب یہ تسلیم کر لیتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد اس کے چلنے میں عاجزی آ جاتی ہے، زمین پہ وہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلے گا۔ یہ تقاضا ہے عبودیت کا، اور انسان اس تقاضے کو تب توڑتا ہے، اس کے خلاف تب چلتا ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ جو ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے خود کو پہچانا نہیں ہوتا، اپنے رب کو پہچانا نہیں ہوتا۔ جو قاتل قتل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے خود کو پہچانا نہیں ہوتا۔ جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہوتا ہے، اس نے خود کو پہچانا نہیں ہوتا۔ انسان جب خود کو پہچان لے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتے ہیں انسان تو دیکھ، اپنی خلقت پہ غور کر، تو ہے کیا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھ تو کس چیز سے بنا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک گندے پانی سے تو بنا ہے، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان تو تکبر کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ کی زمین میں گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو ہے کیا؟ اور علم اسی چیز کا نام ہے میرے بھائیو۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ اپنے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی خلقت کو پہچاننا اور اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی خلقت کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا۔
یہی علم ہے جس کے اندر یہ چاروں چیزیں آ گئی، کافی ہے۔ تو اپنے آپ کو جب انسان جانتا ہے پہچانتا ہے، تو رزلٹ اللہ نے فرمایا کہ زمین پہ جب یہ انسان چلے گا تو عاجزی کے ساتھ چلے گا، تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اور یمشون علی الارض ہونا، ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈھیلے ڈالے چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہوئے چلتے ہیں، نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندے کو انہوں نے دیکھا، وہ اس طرح ڈھیلا ڈالا چل رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو، ابھی اس نے گر جانا ہے۔ پوچھا کہ تم اس طرح کیوں چل رہے ہو، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ نکالا، کہا سیدھے ہو جا، یہ تو کس طرح چل رہا ہے، ٹھیک سے چل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے طریقے سے چلتے تھے، ٹھیک سے چلنا سیکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تکبر نہیں کرتا اللہ کے بندوں پہ، اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہیں چلتا، غرور نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو تواضعوا، عاجزی اختیار کرو۔ اپنے اوقات کو جب انسان جان لیتا ہے تو اس میں عاجزی آ جاتی ہے، عاجزی اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، تاکہ کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اور اللہ کی زمین پہ اتراتے ہوئے نہ چل، اکڑتے ہوئے نہ چل۔ تیرے اس طرح چلنے سے نہ انک لن تخرق الارض، نہ ہی تو نے زمین میں کھڈے کھود دینے ہیں، اور نہ ہی تو نے اتنا بڑا بن جانا ہے کہ تو پہاڑوں کے برابر بن جائے گا۔ تو جو ہے وہی ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو تیرے رب کے ہاں ناپسند ہیں، اللہ کو یہ صفات نہیں پسند ہے۔ اکڑنا، تکبر کرنا، غرور کرنا اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابی ہیں نا، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، ان کے سامنے اپنے جناح کہتے ہیں اپنے پروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ ہے آخرت کی زندگی، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ ہے وہ زندگی، آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، وہ عظیم زندگی۔ ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے یہ گھر بنایا ہے جو زمین میں لا یریدون علوا، نہ بہت زیادہ خود کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، تکبر کرنا نہیں چاہتے ہیں، ولا فسادا، اور نہ ہی زمین پہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہی کے لیے ہے یہ آخرت کی زندگی، انہی کے لیے ہے کہ آخرت کا بہترین بدلہ۔ جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر اور غرور نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور بندگی کو اپنے اندر لاتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسن انداز سے رہتے ہیں، اچھے انداز سے رہتے ہیں، اخلاق حسنہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض، کچھ ایسے لوگ ہیں نا جن پہ میرے اللہ کو غصہ آتا ہے، جن پہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان اللہ یبغض کل جعبری، ہر وہ انسان جو جعبری ہو، الغض الغلیظ الفظ الغلیظ المتکبر، وہ انسان جو سخت زبان والا ہو، گندے زبان والا ہو اور تکبر کرنے والا ہو، اس کے لیے جعبری لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ غرور اور گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا، خود کو بڑا سمجھنے والا، جب اس نے بولنا ہے تو زبان سے گندی گندی گالیاں دے کے لوگوں کو برے انداز سے لوگوں کے پاس پیش آئے گا، لوگوں کو حقیر سمجھے گا، اپنے انداز سے لوگوں کی
لوگوں کی عزتوں کو مجروح کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے ایسے بندے پہ۔ ان اللہ یبغض کل جعبری جواد، اور جواد پہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ جواد وہ انسان ہے جس کے پاس مال تو ہے، بس جمع کرتا رہتا ہے جمع کرتا رہتا ہے، لیکن دینے کی باری آئی تو اس کو موت پڑتی ہے۔ کہتا ہے بس میرے پیسے میرے بینک میں رہیں، اکاؤنٹ میں میں نے پیسے جمع کر کے رکھنے ہیں، کل کے لیے رکھنے ہیں، لگاتے ہوئے اسے موت پڑتی ہے۔ الجموع المنوع، ان اللہ یبغض کل جعبری جواد سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا۔ دو لحاظ سے، ایک تو یہ کہ بازار میں گھستے ہی بدماش ہے نا، بدماشی کرے گا، لوگوں کے سامنے برے انداز سے پیش آئے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، اسے لگتا ہوگا کہ میری آواز جتنی اونچی ہوگی لوگ میرے سامنے اتنے جھکیں گے۔ اور ایک وہ بندہ جو ہر وقت بازار میں چلاتا رہتا ہو اپنے سامان بیچنے کے لیے، اور اللہ کے حقوق اسے یاد ہی نہیں ہے، بس بازار میں ہی رہتا ہے، بس کمائی 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 کمائی۔ یہ دونوں بندے یہاں پہ مراد لیے گئے ہیں۔ جیفۃ باللیل، آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے پہ بھی اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ جیفۃ باللیل، جب رات کو سوتا ہے تو جیفا بنتا ہے۔ جیفا کیسے کہتے ہیں؟ لاش بن جاتا ہے۔ رات کو بستر پہ لاش کی طرح پڑا ہوا، کوئی ہوش ہی نہیں ہے، فجر کی نماز گئی، تہجد تو دور کی بات ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سارا دن محنت کر کے جب رات کو اس نے سونا ہے تو ایسے سونا ہے، مردار کی طرح پڑا ہوا ہے، لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، کوئی ہوش نہیں۔ اور دن میں کیا حالات ہیں؟ حمار بالنہار، دن میں گدھے کی طرح کام کرتا ہے، رات کو لاش اور دن میں گدھا، دن میں بس کام کام اور کام، نہ لوگوں کے حقوق کا پتہ، نہ اللہ کے حقوق کا پتہ۔ کام کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام تمہیں اللہ سے دور کرے، کام کرنے کا تو پتہ ہے، یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ 8 بجے 7 بجے میں نے دکان پہنچنا ہے، فیکٹری میں پہنچنا ہے، دکان کاروبار کے لیے میں نے اتنے بجے وہاں پہ ہونا ہے، لیکن اس سے چند گھنٹے پہلے مؤذن جب اذان دے رہا ہوتا ہے تب ہماری نیند ہی نہیں ہماری جان چھوڑتی، نکلیں گے کام کے لیے، کوئی کسٹمر آئے اس کے لیے وقت ہے، اسے پروٹوکول بھی دیں گے، کوئی دوست آ جائے اس کے لیے وقت ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگائیں گے، چائے بھی پئیں گے، باتیں بھی کریں گے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تب ہمیں یاد آتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، تب مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے تو غسل کرنا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دن میں گدھے کی طرح اس نے کام کرنا ہے، گدھے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا اپنے کام کے علاوہ، اسے کوئی ہوش نہیں ہے، بس کام ہی کرنا ہے، اور رات کو یہ مردے کی طرح بستر میں پڑا ہوتا ہے۔ عالم بامر الدنیا، دنیا کے بارے میں کوئی بات پوچھ کے تو دیکھ لو، اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے کہنا یہ تو گوگل ہے، ہر بات کا اسے پتہ ہے، ہر بات، ہر سوال کا جواب آپ کو دے گا، کون سے دنیا کے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اسے یہ بھی پتہ ہے، کس ملک کے صدر نے کیا کیا یہ بھی پتہ ہے، کہاں طوفان آیا، کہاں زلزلہ آیا اسے یہ بھی پتہ ہے، نیوز چینل ہے، ہر بات کا خبر ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں اس سے پوچھو تو فر آپ کو بتائے گا، سیاست کے بارے میں پوچھو تو ماشاءاللہ سٹاپ ہی نہیں کرے گا، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، کس نے کب کیا کیوں، سب کچھ پتہ ہے۔ عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ یار جو تم نماز پڑھتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، ذرا نماز کا ترجمہ ہی سنا لو، تو آ کے اس کا منہ بند ہو جانا ہے کہ نہیں وہ تو مجھے نہیں آتا۔ کرکٹ پلیئر کا نام پوچھو اور اس کے بچے کتنے ہیں اور اس کی
اس کے گھر میں افراد کتنے ہیں سارا بتا دے گا. اس سے پوچھو کہ ہمارے نبی کے کتنے بچے تھے، وہ نہیں پتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، ہمارے حقوق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہیں. اس سے یہ پوچھ لو کہ جو کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا. جب قبر میں جائیں گے، جب فرشتے نے بٹھانا ہے اور پوچھنا ہے، تب جواب تو دینا ہوگا نا. تب کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ تمہارے ملک کے حالات کیسے تھے، کون سا وزیر اعظم اچھا تھا اور کون سا برا تھا، یہ تو نہیں پوچھنا. کس کا کیا کردار تھا، یہ تو نہیں پوچھنا. تو نے کیا کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان تجھے اور جنات کو میں نے بنایا ہے بس ایک ہی مقصد ہے، لیعبدون، کہ تم میری عبادت کرو. اور یہ عبادت کا تقاضا ہے. انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انسان میں تواضع آ جاتا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں انسانوں سے رزق نہیں چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ انسان جاؤ رزق مجھے کھلاؤ، نہیں. وما اريد ان يطعمون، میں نے ان سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ تم لوگ آ کے مجھے کھانا کھلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، میں نے ان سے رزق نہیں مانگا ہے، میں نے ان سے کھانا نہیں مانگا ہے، بلکہ رزق دینے والا تو میں خود ہوں. میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں رزق دے کے رہوں گا. میرا وعدہ تھا ان سے کہ میں تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا. جو ہم سے کم کماتے ہیں نا وہ بھی بھوکا نہیں رہتے ہیں. جو کچھ بھی نہیں کماتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں نا وہ بھی بھوکا نہیں رہتے ہیں. جب اللہ ان جانوروں کو کھلاتا ہے، وہ پرندہ، وہ مچھلیاں، وہ درندے، انسان تو سب کچھ کھاتا ہے. کبھی انسان سوچے تو صحیح کہ مجھے کیا چاہیے زندگی میں؟ ہوا چاہیے، اللہ نے اتنی ہوا دے دی ہے. پانی چاہیے، اللہ نے کہا پانی ہی پانی ہے. زمین کے اندر بھی پانی، زمین کے اوپر بھی پانی، ہواؤں میں فضا میں بھی پانی ہے. تجھے کھانا چاہیے. جانور تو ہے، کوئی گھاس کھائے تو وہ گوشت نہیں کھاتا، تو کوئی گوشت کھائے تو وہ گھاس نہیں کھاتا. اللہ نے کہا انسان تو سب کچھ کھائے گا، تو سب کچھ کھائے گا. تو گوشت بھی کھائے گا، تو گھاس بھی کھائے گا، تو سبزیاں بھی کھائے گا، تو پھل فروٹ بھی کھائے گا. تو سب کچھ کھائے گا، اپنی مرضی سے کھائے گا، اپنے پسند کے مطابق کھائے گا. اور تجھے میں نے میدا بھی اس طرح کا دے دیا جو سب کچھ ہضم کر لے، تو ٹینشن نہ لے. تو تیرے لیے اتنی بڑی زمین میں نے بنا دی، اتنی بڑی زمین کہ تجھے کھانے کی پریشانی نہ ہو. تو سمندر سے بھی کھائے گا، تو خشکی سے بھی کھائے گا. انسان کی ضروریات تو یہی ہے نا. اور کیا ضروریات ہے؟ یہ تو ہمارے زندگی کے نخرے ہیں. ہم جو بھگتتے ہیں نا، جو سارا دن جو ہم کام کرتے رہتے ہیں، وہ ہم اپنے نخرے پورا کرتے ہیں. وہ ہماری ضروریات زندگی نہیں ہے، وہ ہمارے نخرے ہیں. جی میری چاہت ہے کہ میرے بچے ذرا اچھے سوسائٹی میں رہیں، تو اس لیے میرے نخرے ہیں. میری چاہت ہے کہ وہ فلاں اسکول میں پڑھیں، تو یہ ایک میرے ہی نخرے ہیں نا. میری چاہت ہے کہ میرے گھر میں اے سی لگے ہوں، میری چاہت ہے کہ میرے گھر میں ایک گاڑی بھی کھڑی ہو، تو میری چاہت ہے. تو یہ جو ہم دن رات جو محنت کرتے ہیں، یہ ہم اپنے نخرے پورے کر رہے ہیں. ورنہ میرے اللہ نے تو زندگی آسان بنا دی ہے کہ انسان تجھے رزق کی پریشانی نہیں ہے. یہ تیرا مقصد نہیں ہے. رزق تو میں نے تمہیں دینا ہے. تیرا مقصد ہے میری عبادت کرنا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جن کے اندر یہ صفات ہیں، اللہ کو ان بندوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. وہ کون سے بندے؟ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، جمع کر کے مال رکھنا، خرچ نہ کرنا. اور تیسرا بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا. اور چوتھا جیفۃ باللیل، رات کو سوتے ہوئے لاش بن جائے اور دن میں گدھے کی طرح کام کرے. جس کے اندر یہ جو 5 قسم کے لوگ ہیں نا، میرے اللہ کو ان بندوں پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ انسان تو کر کیا رہا ہے، انسان تو ہے کون، اور تیرے کام کس طرح کے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں نا، وہ زمین پہ جب رہتے ہیں نا تو عاجزی کے ساتھ رحمان کے سامنے عاجز رہتے ہیں. اور رحمان کے بندوں کو اپنے طرح انسان سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرا بھائی ہے،
میں بھی کمزور ہوں، یہ بھی کمزور ہے، ان پہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔